ہے تو کیا ہے، اندر کی دنیا تو اجاڑ ہو گئی. اگر اس کے کپڑے چٹے ہو گئے، من تو میلا ہو گیا. خسارہ ہوا کہ نہ ہوا؟ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے کہ نہیں؟ آج جو ہے وہ دولت پرستی آ گئی ہے کہ نہیں؟ آج وہ تن چمک گیا لیکن من میلے ہو گئے کہ نہ ہوئے؟ تو پھر انسان خسارے میں ہوا کہ نہ ہوا؟ آج وہ کیا کسی نے کہا تھا، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. وہ انسان خسارے میں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یار خسارے سے بچا ہوا انسان دیکھنا ہے تو حضور کے زمانے میں آنا ہوگا. آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان مسجدوں کے اندر حملہ آور ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ درباروں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے. آج کا انسان چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ اڑا دیتا ہے بمبوں سے، ان کی بوٹیاں چپک جاتی ہیں دیواروں سے. آج کا انسان وحشی ہو گیا ہے، آج کا انسان مذہب کا احترام نہیں کرتا، آج کا انسان کا خون پیتا ہے، آج کا انسان دشمن ہو گیا. لیکن محبوب کے دور کا انسان دیکھنا ہے، ابو بکر عمر جیسے لوگ ملیں گے، عثمان علی جیسے لوگ ملیں گے، بلال حبشی جیسے لوگ ملیں گے، سلمان فارسی جیسے لوگ ملیں گے. تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. خسارے سے بچا ہوا انسان دیکھنا ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا ہو. اللہ اکبر. کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. اچھا، خسارے پہ بہت باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں. الا الذین آمنوا، خسارے سے بچا کون ہے؟ کیا ہر شخص خسارے میں ہے؟ الا الذین آمنوا، کا خسارے سے بچا وہ ہے جس کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہے. الایمان ہے یا تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد کے اندر ایمان کی یہی تعریف لکھی ہے. حضور، سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ایمان حضور سے وابستگی کا نام ہے، حضور سے دل بستگی کا نام ہے، حضور سے قلبی اور روحی تعلق کا نام ہے. یہ بات بھی سن لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ہے. یہ ایمان ہے، ایمان حضور سے قلبی اور روحی تعلق کا نام ہے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ کہتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پیغمبر کو یوں جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا جاتا ہے، لیکن مومن نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے. یار مکھی پھول کو جانتی ہے اور شمع کو جانتی ہے، لیکن جانتی ہے مانتی نہیں ہے، مانتا پرواہ نہیں ہے. یار چڑیا بھی پھول کو جانتی ہے لیکن بلبل جانتی نہیں مانتی ہے. تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے. اور یہاں جو جاننے کی بات کر رہا ہوں یہ معرفت جو ہے وہ ادراک کے معنی میں نہیں ہے. جہاں تک اس معنی میں حضور کو جاننے کا تعلق ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا. کوئی تو کوئی رہا، سب سے زیادہ قربت تو حضرت ابو بکر صدیق کی ہے نا، اور ان سے بھی کہہ دیا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. لی مع اللہ وقت لا یزعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب. کوئی کیا، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے ایسا ہے، درمیان میں کوئی فرشتہ بھی نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر اور کوئی مرسل بھی نہیں آ سکتا. کیا کوئی جان سکتا ہے حضور کی عفت کو؟ یہ تو پاگل ہو گیا مولوی کہ مسجد میں ترازو گاڑ کے بیٹھ گیا اور اس کو تول رہا ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہا ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. ہمارے ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور ایک قبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو جہاں تک جاننے کا تعلق ہے حضور کو کوئی جان سکتا ہی نہیں. اللہ نے وہ رفت عطا فرمائی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال. شرح عقائد کی تشریح ہے النبراس، اس میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا. اور روح پرواز کر سکتے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، چونکہ روح امر الہی کا نام ہے.
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو روح کی پرواز ممکن ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے روحانی پرواز کی، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ تو آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں، نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں، کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغل اولاب کمال ہی۔ تو ایمان نام ہے حضور کو ماننے کا، حضور سے وابستگی کا نام ایمان، حضور سے دل بستگی کا نام ایمان۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا۔ آج تو خیر دور بدل گیا، جو بوڑھے بزرگ ہیں یا جن کی عمر 40 سے اوپر ہے انہوں نے وہ چکیاں دیکھی ہیں، آثار کے طور پہ کہیں وہ رکھی، نئی عمر کے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے چکی سے آٹا پیستے تھے، 2 پتھر ہوتے ہیں اس کے، ایک نیچے والا ایک اوپر والا، نیچے والا جامد اور ساکن ہوتا ہے اور اوپر والا متحرک ہوتا ہے، درمیان ایک میں کلی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانے ڈالتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر جب اس پتھر کو گھماتے ہیں تو جو دانے ان 2 پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی کے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا، جو تیرے دامن سے لگا رہے گا وہ بچ جائے گا، جو تیرے سے ہٹے گا وہ پس جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ بچنا ہے تو مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ الا الذین آمنوا کا یہی مفہوم ہے۔ وہ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، بچا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں دامن حضور کا ہے، وعاملوا الصالحات۔ دوسری بات، ایمان کے بعد جس چیز کی تاکید کی، خسارے سے بچنے کا جو راستہ دیا، اعمال صالحہ۔ ہمارے احناف کے نزدیک ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے، اعمال نفس ایمان میں شامل نہیں ہیں، لیکن جو اعمال ہیں وہ ایمان کا ثمر ضرور ہے۔ ایمان اگر دعویٰ ہے تو یہ اس کی دلیل ہے۔ آج ہم صرف اس پہ فارغ ہو جانا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، عمل کی زندگی سے ہم گریزاں ہیں۔ اور آج کتنے فیصد لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حضور پنجگانہ سجدہ کرتے ہیں؟ ہم صرف اس پہ مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور یہی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ کافی ہمارے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل کے تکرار کے ساتھ اور عمل کی تاکید کے ساتھ ہمیں ایمان کا تقاضا بتایا ہے کہ ایمان کا ثمرہ تمہیں نصیب ہوگا میرے محبوب کی اداؤں پہ چلو گے تو، اعمال صالحہ اختیار کرو گے۔ بلکہ آج کل تو فیشن یہ ہے کہ بطور فیشن کہہ دیا جاتا ہے جی آج کل تو دین پہ چلنا ہے ہی بڑا مشکل، اور یہ بات ایک بندہ کہتا ہے تو سارے اس کی تائید میں سر ہلاتے ہیں، یار واقعی بڑی بات ہے، آج کل تو بڑا اوکھا ہو گیا ایمان جو ہے وہ اسلام پہ چلنا۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا تو اندر اے سی لگا ہوا ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، باہر گن مین کھڑے ہیں، اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ جو مخملی مسلوں پہ سجدہ کرنے کے لیے مسجد کے اندر آیا وہ فیشن سے کہتا ہے آج کل بڑا اوکھا ہے دین پہ چلنا۔ میں کہا کرتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل ہے، اور ہم جو ہے کہہ رہے جی بہت اوکھا ہو گیا۔ بلال حبشی کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، کبھی پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، کبھی چکی پسوائی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی بھاری پتھر سینے پہ رکھا جاتا ہے، لیکن بلال آگے سے جو ہے وہ مسکراتے ہیں۔ اچھا ظالم امیہ کوڑے مار رہے تو حضرت بلال آگے سے ہنس رہے تھے۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، یہ تمہیں کوڑا مارتا ہے اور تم آگے سے ہنستے ہو۔ تو جو بلال نے دیا جواب وہ سننے کے قابل ہے۔ ٹھنڈ پڑے گی روح کو، ایمان کو تقویت ملے گی۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے،
اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا تم تو ہنڈیا بھی لینے جاؤ اور مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو نہیں خراب. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو, کھال ادھر بھی جائے گی, حق حق کی صدا پھر بھی